نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ہم مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اسلام وہ طاقت ہے، وہ مذہب ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام ایسا دین ہے جس کے ماننے والے کبھی مراد نہیں ہوتے، نامراد نہیں ہوتے، ہمیشہ بامراد ہوتے ہیں۔ اسلام میں ہمیں ارکان ایمان 6 دیا ہے: اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، بھلی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ ارکان ایمان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے ہر ناحیے سے آپ کو مطمئن کر دے، آپ کو کامیاب کر دے۔ یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں ارکان ایمان میں ایمان باللہ کا تقاضا کیا ہے، اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے، اس کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے۔ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب اور تقاضا کیا ہے، ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ اور آخرت پر ایمان لانے کے مقاصد اور تقاضے کیا ہیں، یہ ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن آج میں انشاءاللہ آخرت پر ایمان لانے میں ایک اہم چیز ہے میزان عدل پر ایمان لایا جائے۔ میزان عدل کس کو کہتے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی حساب و کتاب کے بعد تمام لوگوں کے اعمال کو وزن کرے گا، تمام لوگوں کے اعمال کو ناپا تولا جائے گا۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ترازو قائم کرے گا، اور یہ ترازو حقیقی ہے۔ ترازو میں کانٹا بھی ہوگا اور 2 پلڑے بھی ہوں گے، کہ فتان 2 پلڑے بھی ہوں گے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ تمام لوگ جب قبر سے اٹھیں گے اور دوڑیں گے میدان محشر کی طرف، اور میدان محشر قائم کیا جائے گا شام کی سرزمین پر۔ شام کی سرزمین جو آج اردن میں ہے، فلسطین میں ہے، اور سوریہ کے اندر ہے، سیریا کے اندر ہے، یہ سب شام کی سرزمین کہلاتی ہے۔ تمام لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ اخیر میں ایک آگ نکلے گی، لوگوں کو ہکاتے ہکاتے سب کو میدان محشر میں جمع کر دے گی، اور سب لوگ اس وقت ننگے ہوں گے، پاؤں میں چپل نہیں، بدن پر کپڑا نہیں، اور تمام لوگوں کے منہ بند ہوں گے، بولنے والے اس وقت میں نہیں ہوں گے۔ ذالک یوم مجموع له الناس، تمام لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ گواہی دینے والا دن ہوگا جس کی گواہی دی گئی ہے۔ اور یہ اسلامی عقیدہ ہے کہ ہر آدمی آخرت پر ایمان رکھے۔ اس کے اندر کئی سارے مراحل ہیں۔ سب سے پہلے نعیم قبر ہے، عذاب قبر ہے، اس کے بعد
کئی ایک مراحل ہے، پرسرات ہے، حساب و کتاب ہے، شفاعت ہے، اس کے بعد تمام لوگوں کے اعمال کو وزن کیا جائے گا ترازو کے اوپر، اور بہت سارے مراحل ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، اس طرح کے بہت سارے مراحل آپ نے سنے ہوں گے۔ یہ کیسا دن ہوگا قیامت کا؟ اللہ اکبر، یوم یجعل الولدان شیبا، بچے بوڑھے نظر آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا سورہ حج کے اندر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا میں زلزلہ آتا ہے 10-20 سیکنڈ کے لیے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کتنی عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، گر پڑتی ہیں، اور لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی کہیں بھاگ رہا ہے تو کوئی کہیں بھاگ رہا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہو شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ کیسے بڑی چیز ہے؟ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، آپ دیکھیں گے ہر دودھ پلانے والیاں اپنے بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دیں گے، دہشت کے مارے، خوف کے مارے۔ صرف انسان کی بات نہیں ہے، یہاں تک کہ حیوان اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیں گے۔ اور یہی نہیں، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ لوگوں کو نشے میں دیکھیں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حقیقت یہ ہے کہ لوگ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اس دن کے بارے میں قرآن کریم جا بجا مختلف صورتوں کے اندر کہتا ہے، کہیں کہتا ہے السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، کہیں کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین بدل دی جائے گی، اس زمین کے علاوہ دوسری زمین ہوگی، کہیں کہتا ہے اذا الشمس کورت، سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، ستارے جھڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس طرح سے قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں، اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود واخواتها، ہم اور آپ متاثر نہیں ہوتے، کیوں؟ ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکے ہیں، ران ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، برے اعمال کے بدلے ہمارے دلوں کو زنگ لگ چکا ہے، اس لیے ہم متاثر نہیں ہوتے، کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ اللہ نے فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے، آسمان کو لپیٹ دیں گے، جس طرح آدمی کاغذ کو، رجسٹر کو لپیٹ کے رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پڑھیے آیت کو، القارعہ، دستک دینے والی، مل قارعہ، دستک دینے والی چیز کیا ہے؟ وما ادراک ما القارعہ، دستک دینے والی چیز آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگ پھیلے ہوئے پتنگے کی طرح ہو جائیں گے، چھوٹے چھوٹے پروانے کی طرح ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال، بڑے بڑے پہاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کا حال یہ ہوگا جس طریقے سے آدمی رسائی بناتا ہے اور اون کو جب دھنا جاتا ہے تو دھنے ہوئے اون کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حالت بہت نازک ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے، سورج کو قریب کر دیا جائے گا سما جیسے کے اوپر، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، پریشان ہوں گے، ہر آدمی اپنے ایمان و اعمال کے حساب سے پسینے میں شرابور ہوں گے، لیکن اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت طرح کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، اللہ ہم سب کو انہیں سے بنائے۔ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصلی ترازو قائم کرے گا۔ وہ ترازو کیسا؟ یہ کرانے کی دکان والا ترازو، چھوٹا سا ترازو نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں نے پوچھا باری تعالیٰ سے، اور قیامت کے دن فرشتے پوچھیں گے یا اللہ یہ جو آپ نے ترازو قائم کیا ہے جس میں کانٹا بھی ہے اور 2 پلڑے بھی ہیں، اور اتنا بڑا ترازو ہوگا، آسمانوں کو اور زمینوں کو اگر وزن کر دیا جائے تو یہ ترازو اس سے بڑا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ فرشتے پوچھیں گے باری تعالیٰ اس پر کس کو وزن کریں گے آپ؟ اللہ جواب دے گا، اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا وزن کروں گا۔
وہ فرشتے جو ہمیشہ رب کی عبادت اطاعت کرنے والے ہیں، ان کے اندر جرأت نہیں ہے کہ وہ کبھی اللہ کی عبادت سے ہماری طرح وہ گردانی کر سکیں، بھاگ سکیں۔ کیا بولیں گے اس کے بعد؟ جو ہمیشہ عبادت کرتے رہے کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ حالانکہ ہمیشہ عبادت کرتے رہے اور مقبول عبادت کرتے رہے، ہمیں تو معلوم بھی نہیں کہ ہماری عبادتیں مقبول بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ ان فرشتوں کی عبادت اور ان کی عاجزی کا عالم یہ ہے کہ رب کے سامنے یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے ما عبدناک حق عبادتک، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، جبکہ ہمیشہ عبادت میں لگے رہے۔ قرآن کریم کے اندر میزان عدل کے بارے میں جو قیامت کے دن قائم کیا جائے گا ترازو، بہت سی آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میزان عدل ہم قائم کریں گے۔ اور یہاں پر ایک بات بتا دوں، ایک ہے عربی زبان میں عدل انصاف کے معنی میں ہوتا ہے، اور ایک ہے قسط قاف سین طا، باریکی کے ساتھ انصاف کرنے کو قسط کہا جاتا ہے۔ ایک عام انصاف ہے اور ایک باریکی کے ساتھ انصاف ہے، تو قیامت کے دن باریکی کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کر دیا جائے گا، جس کے بارے میں سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، یہاں تک کہ جانوروں پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو دنیا میں مارا ہوگا، حالانکہ ان کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، اس کی پابندی نہیں ہے، لیکن چونکہ ظلم ہے، کیا ہے؟ ظلم ہے، وہاں پر حاضر کیا جائے گا اور بے سینگ والی بکری اپنا بدلہ سینگ والی بکری سے لے لے گی، اس کے بعد ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے انصاف کا یہ عالم ہوگا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بھی نفس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، شیئا کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، ذرہ برابر بھی نیکی ہو بدی ہو أَتَيْنَا بِهَا، سب کو ہم لے کر حاضر ہوں گے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، الٹیمیٹم، ہوشیاری، حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اگر ہر بندہ رب کے حساب کو اپنے سامنے رکھے، اس پر غور و فکر کرے، کوئی کسی پر ظلم و زیادتی کسی بھی طرح سے نہیں کرے گا، لیکن آج ہم غافل ہیں، شیطان نے ہمیں غافل کر کے رکھ دیا ہے، برائی پر برائی کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور یہی دنیا میں جو ہم نافرمانی کر رہے ہیں، آخرت میں ایسے لوگوں کا دیوالیہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دے گا۔ ہم بار بار پڑھتے ہیں، آیات تو کئی ایک ہیں قرآن میں، لیکن مشہور ترین سورت ہر مسلمان کو تقریباً یاد ہے، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، ابھی ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ آرام کی زندگی میں ہوگا، ایسی زندگی میں ہوگا، اللہ اکبر، جس پر لوگ رشک کر رہے ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا آ جائے گا، برائی زیادہ ہو گئی، نیکی کم ہو گئی، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کو پتہ ہے ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، دہکتی ہوئی آگ، دہکتی ہوئی آگ۔ اللہ اکبر، ایسے حالات اور ایسے ماحول کا بندہ جائزہ لے جو قیامت کے دن پیش آئیں گے، اللہ اکبر، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلاف کرام کیوں کامیاب ہو گئے، صحابہ کرام کے بارے میں قرآن میں آیتیں کیوں نازل ہو گئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ سب اللہ سے راضی ہو گئے، نام لینے کا جنت کی خوشخبری کیوں آئی؟ کہ ان کے سامنے دنیا نہیں تھی، ان کے سامنے آخرت تھی، یہ آخرت کے فکر مند ہوا کرتے تھے،
آخرت کے لیے کوشاں رہتے تھے، کوشش کیا کرتے تھے، عمل کیا کرتے تھے۔ آج ہم 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ بھی آخرت کے لیے سوچنے کو تیار نہیں، سوچنے کو تیار نہیں، عمل تو دور کی بات، سوچنے کو تیار نہیں۔ تو عمل کیسے کریں گے؟ تیاری کیسے کریں گے؟ بہت نازک دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس سلسلے میں سنت کے اندر بھی میزان عدل کا تذکرہ موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری نمبر حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، آپ کو بھی پسند ہونا چاہیے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، میزان عدل پر بہت بھاری ہیں، وزنی ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بتائیے کہنے میں کیا ٹائم لگتا ہے؟ کوئی ٹائم لگتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چلتے پھرتے آدمی اگر ڈیلی 100 مرتبہ بھی کہہ دے، 200 مرتبہ کہہ دے، بھلا بتائیے میزان عدل پر بہت بھاری ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے جنت کا فیصلہ کر دے گا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے جس میں میزان عدل کا تذکرہ ہے۔ پیارے حبیب نے فرمایا، والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ میزان کو بھر دیتے ہیں۔ اور آگے وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان، اور تملأ ما بین السماء والارض، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا میزان عدل کو بھر دیتے ہیں، یا آسمان اور زمین کے درمیان نیکیوں کو بھر دیتے ہیں۔ اتنی نیکیاں آپ کے لیے حاصل ہوں گی، چھوٹا سا کلمہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ۔ اور اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ ترازو حقیقی ترازو ہے، حسی ترازو ہے جی، اور مرئی ترازو ہے، یعنی دیکھا بھی جائے گا، آدمی پکڑ بھی سکتا ہے، اور میزان عدل ہے، لوگوں کے اعمال کو وزن کیا جائے گا۔ دیکھیے صحابہ کرام کے اوپر ان چیزوں کا بڑا گہرا اثر تھا۔ وہ سوچ سوچ کے رونا شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ اس وقت ہمارا اور آپ کا عالم کیا ہوگا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن جہنم کو یاد کر لیا۔ ہم لوگ تو جہنم سے بہت دور ہیں، ہے کہ نہیں؟ یاد کرنے کو بھی تیار نہیں، ایسی دنیا داری میں بھولے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، بہگے ہوئے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن جہنم کو یاد کر لیا، اور جب یاد کیا رونا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، دل نرم تھے ان لوگوں کے، ہمارے طرح سخت نہیں تھے، رونا شروع کر دیا اما عائشہ رضی اللہ عنہ۔ بھلا بتائیے ان کے جنت میں جانے میں کوئی شک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ کے بعد سب سے بہتر بیوی تھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے جہنم کو یاد کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یبکیک عائشہ، تمہیں کون سی چیز رلا رہی ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے جہنم کو یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ کہ اس وقت عالم کیا ہوگا کچھ معلوم نہیں۔ بتائیے جن کے بارے میں 1% بھی شک نہیں ہے، ان کے اندر اس چیز کی یاد کا اتنا اثر ہے، گہرا اثر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ اپنی بیویوں کو یاد کریں گے؟ قیامت کے دن آپ اپنی بیویوں کو یاد کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مقام پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، 3 مقام پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک تو میزان کے وقت جب کہ اعمال کو وزن کیا جائے گا، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ہر ایک کو اپنے آپ کی پڑی ہوگی، ہر ایک کو فکر ہوگی کہ نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا یا گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا، ہر ایک کو اس کی فکر ہوگی۔ اس کے بعد جب نامہ اعمال کو اڑایا جائے گا، کس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا تاکہ وہ جنت میں داخل ہو، کس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا پیٹھ کے پیچھے سے کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا، یہ اس کے لیے جنت اور جہنم میں جانے کا پروانہ ہوگا۔ اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر ایک کو فکر ہوگی کہ پتہ نہیں ہمیں دائیں ہاتھ میں ملے گا کہ بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور تیسرا مقام، جب پل صراط کو نصب کیا جائے گا جہنم کے اوپر، ہر ایک کو فکر ہوگی، پریشانی میں ہوں گے کہ پتہ نہیں آج گزر کیسے ہوگا اس کے اوپر۔
اور پلسرات کے بارے میں بار بار آپ نے سنا، یہ ہمارا ٹاپک نہیں آج کا، کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے صحیح حدیث کے اندر اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ ایسے نازک وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلسرات کے کنارے کھڑے ہوں گے تو کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اللہم صلی امتی، اے اللہ میری امت کو سلامت رکھ، میری امت کو سلامت رکھ۔ اور ایک روایت کی روشنی میں میزان عدل کے کنارے بھی ہمارے نبی کھڑے ہوں گے، میزان عدل کے کنارے بھی ہمارے نبی کھڑے ہوں گے کہ ہماری امت کا کیا حال ہوگا۔ دیکھیے اس وقت کی حالت اتنی نازک ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری شفاعت کر دیں قیامت کے دن۔ بتائیے صحابی رسول ہیں، نبی کے خادم ہیں جنہوں نے 10 سال خدمت کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں عمل میں ایمان میں ہم سے لاکھوں درجے بہتر ہوں گے، اس کے باوجود سامنے میں فیس ٹو فیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فاعل، میں انشاءاللہ کروں گا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ آئین آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ ظاہر سی بات ہے میدان محشر ہے، کروڑوں اربوں خربوں کا مجمع ہوگا، اس سے زیادہ کا مجمع ہوگا، کہاں تلاش کروں گا؟ اتنی بھیڑ ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے، اور سب کے سب ایک دوسرے کی طرف نظر کر رہے ہوں گے کہ آج اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اپنے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مجھے تلاش کرنا پلسرات کے اوپر۔ کہاں؟ پلسرات کے اوپر تلاش کرنا، اور اگر وہاں نہ پا سکا آپ کو تو کہاں تلاش کروں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان عدل کے پاس مجھے دیکھنا۔ کہا کہ اگر وہاں نہیں ملو، آپ نہیں ملیں گے تو فرمایا کہ مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا، ان تینوں جگہوں میں سے ضرور کہیں نہ کہیں مل جاؤں گا۔ یہ روایت ترمذی کے اندر علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہمیں آپ کو ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے ایمان و اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، برائیوں سے دور رہنا چاہیے، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور دنیا سے نکلنے کے بعد کامیابی ہمارا قدم روشی کرے۔ دیکھیے امام ترمذی نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا ایک فرد لایا جائے گا، اس کے پاس 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے۔ کتنے رجسٹر؟ 99 اور چھوٹے موٹے رجسٹر نہیں دنیا کی طرح، بلکہ ہر رجسٹر کی لمبائی چوڑائی حد نگاہ، جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے کھلے میدان میں وہاں تک ایک رجسٹر، جبکہ 99 گناہوں کے رجسٹر ہیں۔ کتنے ہیں؟ 99۔ اس کے بعد یہ بندہ سمجھے گا کہ اب تو میں ہلاک ہو گیا۔ 99 رجسٹر گناہوں کے، اور گناہ بھی کس طرح لکھے ہوئے ہیں؟ سرسری طور پر نہیں کہ فلاں نے یہ کیا، نہیں، دن، تاریخ، منٹ، سیکنڈ، کس کے ساتھ کیا، کس سرزمین پر کیا، پورا ڈیٹیل ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبریں بیان کریں گی۔ زمین کی خبر کیا ہوگی؟ جس زمین کے ٹکڑے پر بندے نے جو گناہ کیا ہے ساری باتیں اور ساری تفصیل زمین بھی پیش کرے گی۔ اسی طرح رجسٹر میں لکھا ہوا ہے، لکھنے والے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ سب تفصیل سے نوٹ کر لیں، کہیں بھاگنے کی جرات کوئی بندہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا اتنکروا من ھذا شیئا، جو گناہ لکھے گئے ہیں اس میں سے کوئی گناہ کا انکار کر سکتے ہو کہ تم نے نہ کیا ہو اور میرے بندے فرشتوں نے نوٹ کر دیا ہو؟ وہ کہے گا لا یا رب، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر سوال کیا جائے گا کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے کوئی زیادتی کر دی ہو، گناہ کر دیا ہو؟ کہے گا لا یا رب، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر کہا جائے گا تمہارے پاس کوئی اور نیکی ہے؟ کوئی نیکی نہیں ہے۔ کوئی بہانہ مارنا ہو، بہانہ مار کے نکل جاؤ، کوئی بہانہ نہیں مار سکتے، سارا معاملہ ختم۔ اب تو وہ سمجھے گا کہ ہم تو ہلاک ہو گئے۔ گناہ ایک طرف
کوئی بہانہ نہیں، کوئی نیکی نہیں، فرشتوں نے زیادتی نہیں کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا تمہاری ایک نیکی میرے پاس ہے، تمہاری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ ایک کارڈ نکالا جائے گا، بطاقہ، حدیث بطاقہ کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے۔ ایک کارڈ نکالا جائے گا، اس کے اندر کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ ہمیشہ وہ توحید پر قائم تھا، گناہ تو کیا لیکن شرک نہیں کیا، بدعات و خرافات نہیں کیا، تو ایسے بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید و سنت کی برکت سے جنت میں داخل کر دے گا۔ 99 رجسٹر کو ترازو پر رکھا گیا اور اس کارڈ کو جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے اس کو دوسرے پڑھنے پر رکھا گیا، لا الہ الا اللہ والا پڑھ رہا چھوٹ گیا، اب وہ آدمی کہاں چلا گیا؟ جنت میں چلا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا يثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے ساتھ کوئی بھی چیز بھاری نہیں ہو سکتی ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے یہاں میزان عدل ہے اور اعمال کو وزن کیا جائے گا۔ دیکھیے ایک ہی ترازو ہے جس پر اعمال کو وزن کیا جائے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف عمل ہی وزن کیا جائے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ عمل بھی وزن کیا جائے گا، اور جس رجسٹر میں عمل کے گناہ و ثواب کو لکھا جاتا ہے وہ بھی وزن کیا جائے گا، اور صاحب عمل کو بھی وزن کیا جائے گا۔ تینوں چیزیں اور تینوں کے دلائل۔ ابھی تو آپ نے اس حدیث پاک میں دیکھا رجسٹروں کو وزن کیا گیا، کس کو وزن کیا گیا؟ رجسٹر کو وزن کیا گیا۔ اور وہ حدیث بھی آپ نے سنی صحیح بخاری کی، دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہے، میزان پر بہت وزنی ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ اس حدیث میں کیا پتہ چلا؟ عمل کو وزن کیا جائے گا۔ کیا پتہ چلا؟ عمل کو وزن کیا جائے گا، اور صاحب عمل کو بھی وزن کرنے کی حدیث آئی ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، عبداللہ بن مسعود ان کے ساتھ تھے رضی اللہ عنہ، جا رہے تھے، ایک درخت پہ نظر پڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود ذرا درخت پہ چڑھ جاؤ، اور چڑھ کر کے ذرا مسواک توڑ لے آؤ۔ کیا توڑ لے آؤ؟ مسواک توڑ لے آؤ۔ ہوا چلی، اور ہوا چلنے کے بعد ان کی پنڈلی کھل گئی، پنڈلی کھل گئی، ان کی پنڈلی بہت باریک تھی۔ صحابہ کرام نے پنڈلی کو دیکھا تو ہنسنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اللہ کی، عبداللہ بن مسعود کی یہ پنڈلی میزان عدل میں پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ ایک روایت میں ہے احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ کیا پتا چلا؟ کہ صاحب عمل کو بھی وزن کیا جائے گا، تبھی تو پنڈلی وزن کی گئی۔ کیا پتا چلا؟ کہ اعمال بھی وزن کیے جائیں گے، رجسٹر بھی جو اعمال نامے ہیں وہ بھی وزن کیے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ صاحب عمل کو بھی وزن کیا جائے گا۔ دیکھیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کون کون سے اعمال ہیں جو میزان عدل میں وزنی ہیں، تاکہ ہم اور آپ اس کی تیاری کریں اور اس کے حساب سے پریپیئر کریں اپنے آپ کو، اور یہ کوشش کریں کہ ہمارے جو میزان عدل ہوں گے اس میں انشاءاللہ یہ اعمال زیادہ سے زیادہ پائے جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو کامیاب کر دے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ پر محنت کی، پڑھنے والے بہت لوگ ملیں گے، لیکن اس کو سمجھنے والے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والے، توحید پر گامزن رہنے والے بہت کم لوگ ملیں گے۔ آج ہی پوری دنیا کا جائزہ لیجیے، آپ کو معلوم ہوگا 5% بھی ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو صحیح توحید پر، خالص توحید پر گامزن ہوں گے۔ تو کیا پتا چلا کہ سب سے زیادہ ہمیں محنت کرنی چاہیے کس چیز کے اوپر؟ سب سے زیادہ محنت کرنی چاہیے کہ ہم اپنی توحید کو پختہ کریں، شرک سے دور ہو کر دنیا سے نکلیں، اور جب توحید میں مضبوط ہوں گے تو عمل میں بھی انشاءاللہ مضبوط ہوں گے، برائیوں سے دور ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ علمنی شیئا اذکرک واتوب بہا، کوئی ایسی چیز
سکھا دیجیے جس کے ذریعے میں دعا بھی کروں آپ سے اور آپ کو یاد بھی کر لیا کروں۔ اللہ نے جواب دیا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ اور ہم سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب خالی منہ سے کہہ دینا، نہیں، جہاں پر بھی لا الہ الا اللہ کہنے کی بات ہے تو ہر کہنا کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی کسی سے کہے کہ آئیے میرے گھر چائے پی لیجیے، کہہ دیا تو کہنے کے بعد جب بندہ پہنچے گا اس کے گھر میں چائے پینے کے لیے، اب وہ دروازہ لاک کر کے نکلا ہوا ہے، یہ کہنے والا جھوٹا تھا کہ نہیں تھا؟ جھوٹا تھا، اس بنا پر چائے کی تیاری اس نے نہیں کی۔ لیکن اگر کہنے میں سچا ہوتا، جیسے اس نے کہا تو دودھ، چائے پتی اور چینی اور سارا کچھ تیار کر کے رکھتا کہ آتے ہی مہمان کے موسٹ ویلکم کہتا، اپنے گھر میں داخل کر کے اس کو چائے پلاتا۔ اب آپ مجھے بتائیے سچا کہنے والا کون تھا؟ جس نے کہا اس کے مطابق عمل کیا، اس کے مطابق عمل کیا۔ ایسی معاملہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کہنے والا اپنے کہنے میں سچا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے دل میں اس کو جگہ دے گا، اور جب دل میں اس کو جگہ دے گا تو اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، اس کے تقاضوں پر عمل کرے گا۔ اور جو چیزیں لا الہ الا اللہ کو نقصان پہنچانے والی ہیں، شرک ہو، کفر ہو، نفاق ہو، شرک اصغر ہو، اکبر ہو، کفر اصغر ہو، اکبر ہو، نفاق اصغر ہو، اکبر ہو، سب سے بچ کر کے رہے گا تاکہ توحید سیف رہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی مثال جانتے ہو؟ سفید کپڑے کی طرح ہے، سفید کپڑے کی طرح ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی داغ لگے گا وہ داغ سفید کپڑے پر نظر آئے گا۔ یہی معاملہ توحید کا ہے۔ جو بندہ شرک سے بچتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کا لا الہ الا اللہ بالکل سفید ہوگا اور اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کی گواہی کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور شرک سے اور شرک کے اسباب و وسائل سے دور رہیں۔ اور اس کا موقع نہیں ہے میں آپ کو بتلاؤں شرک کیا ہے، وسائل شرک کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے، شرک اکبر کیا ہے، اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے۔ لیکن یہ پہلا عمل ہے اور سب سے وزنی عمل ہے قیامت کے دن میزان عدل کے لیے۔ دوسرا عمل جس کا تعلق تمام فرائض کے ساتھ ہے، اس لیے کہ بندہ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں بن سکتا جب تک وہ فرائض کو بجا نہ لائے۔ 5 نمازیں ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، والدین کی خدمت ہے، جتنے فرائض ہیں اللہ نے ہمیں دیے ہیں، سب سے پہلے اس کا ادا کرنا کلمہ توحید کے بعد ضروری ہے اور یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے میں داخل ہے۔ ذرا بچوں کو خاموش کیجیے۔ تیسری چیز جس سے ہم میزان عدل کو وزنی کر سکتے ہیں وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ میں نے بتا دیا آپ کو کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے اللہ کو بہت پسند ہے، زبان پر ہلکے ہیں، میزان عدل پر بہت وزنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کثرت سے پڑھیے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جویریہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے فجر کے وقت گزرے۔ ہماری طرح لوگ نہیں تھے کہ نماز پڑھتے تھے اپنے اپنے کام میں لگ جاتے تھے، سونے چلے گئے۔ اس زمانے میں لوگ اذکار میں لگے رہتے تھے۔ کس میں لگے رہتے تھے؟ اذکار میں لگے رہتے تھے۔ جویریہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین ہے، انہوں نے ذکر کرنا شروع کر دیا۔ چاشت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کہا جویریہ جب سے میں نکلا ہوں اور ابھی واپس آ رہا ہوں تو مصلی پر ہے، ذکر و اذکار کر رہی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا تمہارے جانے جب میں تمہارے پاس سے گزرا اس کے بعد میں نے 4 کلمے کہے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ 4 کلمے ہیں، 3 مرتبہ ہم نے کہا ہے تمہارے کئی گھنٹے کے ذکر سے بہتر ہے، تمہارے کئی گھنٹے کے ذکر سے بہتر ہے۔ یہ روایت مسلم کے اندر، اس لیے صبح و شام کے اذکار میں 3 مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ زنت عرشہ کا مطلب کیا ہے؟ عرش کے وزن کے برابر اللہ نے کیا ہے۔ اب آپ بتائیے عرش کا وزن کسی نے کیا ہوگا؟
اللہ اکبر، بڑی نیکیاں ہیں، ہم لوگ چوک رہے ہیں، مس کر رہے ہیں ایسی نیکیوں کو، ورنہ 1 منٹ لگے گا 3 مرتبہ کہنے میں، زیادہ وقت لگے گا نہیں لگے گا۔ اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد یہ ذکر کی مثالیں دینے لگا ہوں، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیجیے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیجیے، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیجیے، اور ایک روایت میں 33 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ کے جتنے بھی گناہ ہوں گے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مٹا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک۔ جو آدمی دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہہ دے، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا، گھر کے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جنت کے خزانے میں سے کسی خزانے کی رہنمائی کر دوں، جنت کے خزانے میں سے کسی خزانے کی رہنمائی کر دوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کا خزانہ ہے۔ ہم پیسے کے خزانے سے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بڑے پیسے ہیں، سونے اور چاندی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کا خزانہ دے دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے بڑے فضائل بھی وارد ہیں۔ مشکلات گھڑی میں اگر آپ نے اس کا ذکر کثرت سے کیا، اللہ تعالیٰ تمام مشکلات سے آپ کو نکال دے گا۔ چوتھی چیز دے دیجیے، کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، آدمی اپنے اخلاق کو بلند کرے۔ اگر بلند اخلاق والا انسان ہے، بلند اخلاق والا انسان ہے، میزان عدل میں اس سے بڑھ کر وزنی کوئی بھی نہیں ہے کلمے کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شيء يوضع في الميزان اثقل من حسن الخلق، حسن اخلاق سے بہتر میزان عدل میں کوئی چیز وزنی نہیں ہے۔ حسن اخلاق والا اپنے حسن اخلاق سے، لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرنے سے، اچھے اخلاق اور برتاؤ سے پیش آنے سے، اللہ اکبر، کس کا درجہ پا لیتا ہے؟ روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں اعلیٰ مقام پر ایک گھر کی گارنٹی لیتا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ دیکھا آپ نے، صرف نماز روزے کی فکر بھی بندے کو نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حسن اخلاق والا ہو۔ ہمارے نبی حسن اخلاق والے تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہر مرد کو، ہر عورت کو اس بات کی ضرور کوشش کرنی چاہیے اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کریں۔ اگر یہ چیز آپ کے اندر موجود ہے تو سمجھ لیجیے اللہ کے محبوب بنتے ہیں، اور میزان عدل میں حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھی بات ہونی چاہیے، مسکراتا چہرہ ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ احسان والا معاملہ ہونا چاہیے، تکلیف کو دور کیجیے، کسی کو تکلیف نہ دیجیے، نہ زبان سے نہ عمل سے، تو انشاءاللہ آپ حسن اخلاق والا۔ بڑی بڑی عبادتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسن اخلاق کو پیش کیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ بڑی بڑی عبادتوں کے ساتھ اللہ نے حسن اخلاق کو پیش کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کیا کرو۔ تو کیا پتہ چلا کہ اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے 2 اعمال کی بنیاد پر، ایک تو اللہ کا تقوی اور دوسرے حسن اخلاق۔ ان دونوں کی بنا پر اکثر لوگ جنت میں جائیں گے۔ 5واں عمل لے لیجیے جو آپ کے لیے میزان عدل میں سب سے زیادہ وزنی ہے، کیا؟ کسی کا بچہ فوت ہو گیا، صبر و ثواب کی امید رکھتا ہے، تو ایسا بچہ بھی آپ کے لیے میزان عدل میں نیکیوں کی طرح بہت زیادہ وزنی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن بخن ما اثقلهن فی المیزان، بہت زیادہ میزان عدل میں وزنی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور نیک بچہ جو وفات پا جاتا ہے اور اس کے والدین وفات پر ثواب کی امید رکھتے ہیں، والدین نہیں بچاتے بلکہ ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے
روح نکالنے والے فرشتے آتے ہیں، روح نکال کے چلے جاتے ہیں. نابالغ بچہ، چھوٹا بچہ ہے، باری تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں جب تم روح نکال رہے تھے فلاں کے بچے کی تو ان کے والدین نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، کیسی گھڑی ہوتی ہے. اس وقت انسان کا امتحان ہوتا رہتا ہے کہ جس نے دیا تھا اس نے لے لیا، تو ہمارا ایکشن کیا ہے اس وقت میں. سوچئے، سوال کیا جا رہا ہے کہ جب تم لوگوں نے روح نکالا تھا اس وقت اس بچے کے ماں باپ نے کیا کہا؟ اور جب وہ لوگ الحمدللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دیا تھا لے لیا الحمدللہ، اس کے بعد جب فرشتے جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے تو الحمدللہ کہا، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے جب اس نے اللہ کی تعریف کی ہے بچے کے لینے پر بھی، جنت میں ان دونوں کے لیے گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. کیا رکھو؟ بیت الحمد رکھو. اللہ اکبر. دیکھا، مصیبتوں پر صبر کرنا، اس پر بھی اللہ کی تعریف کرنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ کا بھروسہ اللہ پر ہے اور اللہ پر کامل ایمان ہے. چھٹا عمل لے لیجیے جو ہمارے میزان عدل کو بھاری کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے جنائز کے پیچھے جانا، جنازے کی نماز پڑھنا. یہ آپ کے لیے بہت بڑا عمل ہے. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جنازے کے پیچھے جاتا ہے، جنازے کی نماز ادا کرتا ہے، یہاں تک کہ دفن سے فارغ ہونے تک وہ ساتھ میں رہتا ہے، مٹی دیتا ہے، تو اس کے لیے 2 قیراط ثواب لکھا جاتا ہے. کتنا قیراط؟ ایک تو جنازے کی نماز پڑھنے کا، دوسرے دفن اور فراغت تک رہنے کا 2 قیراط کا ثواب ہے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیراط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے. مدینہ منورہ میں ایک مشہور پہاڑ ہے، کئی کلومیٹر کے اوپر واقع ہے. ایک جنازے کی نماز پڑھیں گے، 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا. دفن تک موجود رہے، دفن بھی کر دیا، 2 قیراط یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر آپ کو ثواب کیا جائے گا. 7واں نیک عمل لے لیجیے جس کے ذریعے ہم اپنے میزان عدل کو وزنی کر سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں وقف کرنا. اللہ کی راہ میں وقف کرنا. یہ وقف کرنا کیا ہے؟ کوئی بلڈنگ ہے، مدرسہ بنا کر کے دے دیا، مال غنیمت ہے، بیت المال ہے، اللہ کی راہ میں دے دیا، مسافر خانہ ہے، وغیرہ وغیرہ. قرآن کسی کو پڑھنے کے لیے دے دیا، وقف کر دیا اللہ کے لیے، مسجد میں رکھ دیا قرآن کو. اس کے ذریعے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا عمل میزان عدل میں وزنی کر دے گا. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احتبس فرسا فی سبیل اللہ ایمانا باللہ و تصدیقا بوعدہ، جس نے اپنے گھوڑے کو راہ الہی میں دے دیا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے، وہ گھوڑا جو کھائے گا، جو پیے گا، جو پیشاب کرے گا، جو بخانہ کرے گا، میزان عدل میں قیامت کے دن سب کے بدلے نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کر دے گا. آپ اسی پر قیاس کر لیجیے کہ جو چیز بھی آپ اللہ کی راہ میں وقف کر دیں گے، جب تک وہ چیز چلتی رہے گی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. 8واں عمل لے لیجیے کہ میزان عدل میں وزنی کرنے والے جو عمل ہیں وہ صدقہ و خیرات ہیں. صدقہ اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور آپ کے درجات کو بلند کرے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ بھی خرچ کریں گے اس کا بدلہ ضرور ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَالٍ، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی ہے. یقین کیجیے صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آئے گی. جو آپ دیں گے اس کا بہت زیادہ کسی نہ کسی شکل میں آپ کو دے دیا جائے گا. اور اسی لیے ابو ہریرہ کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ کی طرف 1 کھجور صدقہ کرتا ہے، کیا 1 کھجور صدقہ کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکیزہ عمل کو قبول کرتا ہے. حرام کمائی نہ ہو، جو کھجور دیا وہ حرام سے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. پھر صدقہ کرنے والے کے لیے اس مال کو بڑھاتا رہتا ہے، تربیت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور پہاڑ کی طرح ہو جاتی ہے. وہ کھجور پہاڑ کی طرح ہو جاتی ہے اور میزان عدل میں آپ کے لیے انشاءاللہ وزنی رہے گا. آخری بات لے لیجیے، کیا خیر کی رہنمائی کرنا، خیر کی رہنمائی کرنا.
اگر آپ کسی کو خیر سکھاتے ہیں، خیر کی تعلیم دیتے ہیں، شر سے روکتے ہیں، یہ میزان عدل میں آپ کے نزدیک بہت وزنی ہے۔ اور اسی لیے آپ کو شاید معلوم ہو اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں۔ کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ اور حج ہے۔ 5 ارکان ہیں۔ علماء اسلام نے اچھی باتوں کا حکم دینا، برائی سے روکنا چھٹا رکن شمار کیا ہے۔ کون سا رکن؟ چھٹا رکن شمار کیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جا بجا قرآن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم آیا ہے، یہی تو ہے اچھی بات کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اگر ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت اس ذمہ داری کو ادا کرے، مجھے امید ہے کہ ایسا سماج کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اہل اصلاح کرنے والے موجود ہیں۔ تو یہ 7 اعمال، 8 اعمال ہم نے پیش کیا ہے، جس کے ذریعے ہم میزان عدل و وزنی کر سکتے ہیں اور اللہ کے نزدیک کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم تمام لوگوں کے میزان عدل کو ہمارے لیے وزنی کر دے اور ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر کسی بہن کے پاس سوال ہو تو پیش